بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، وفاقی بجٹ آخر کار منظور ہو ہی گیا، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں 2021 اور 22 کا جو بجٹ پیش کیا گیا وہ وزیر خزانہ شوکت طرین صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، جبکہ اجلاس ہے وہ کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے قبل یہ دیکھا گیا تھا جب یہ بل پیش کیا، وفاقی بجٹ پیش کیا گیا تھا، اس میں کافی بحث و تکرار بھی ہوئی، اپوزیشن کی طرف سے بھی حکومت کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا، جبکہ آخر کار کافی بحث کے بعد یہ بجٹ منظور ہو گیا۔ اپوزیشن نے بھی کافی اب بھی تنقید کی، بلاول بھٹو کافی نالا نظر آئے شہباز شریف صاحب سے۔ اس پہ آج گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نام پر دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ وفاقی بجٹ منظور ہو گیا، حالانکہ اپوزیشن بڑی متحد نظر آ رہی تھی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے؟ یہ پاسبل نہیں تھا نہ ہونے دینا، عددی اکثریت حاصل ہے۔ بجٹ پہ عموماً یہی کہا جاتا ہے، اچھا جواب دیا تھا سید مصدق ملک نے دیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم تہس نہس کر دیں گے کچھ اور کوئی پتھر کی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم رجسٹ کریں گے۔ تو 52 منٹ جو ہیں وہ یعنی کہ پرسنٹ ٹائم جو ہے وہ اپوزیشن بولی ہے، اعتراضات کیے، یہی رکاوٹیں ڈالنا ہوتا ہے۔ اور وہ جو بلاول کی باتیں وہ اس کو لگا رکھا ہے بیچارے کو، ایک پنجاب کا قلعہ فتح کرنے کے لیے کہ نون لیگ کے خلاف کچھ نہ کچھ کہتا رہے، لیکن اس سے اس کا امیج تھوڑا سا جو ہوتا، انہوں نے کہا جی وہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتے اسلام آباد میں یا اسمبلی میں ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ اگر اسلام آباد میں نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے، ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا ہے، طارق شفیع کا، اور جو ان کے کزن بھی ہیں، فرسٹ کزن ہیں، بالکل چچا زاد ہیں، ہاں، اور میاں شریف کے بہت قریبی تھے، یعنی کہ جو کاروبار انہوں نے دبئی میں شروع کیا تو ان کو ساتھ لے کے گئے تھے، 19 سال کے ایک نوجوان کو قلبن، تو یعنی کوئی تک نہیں تھی اس کی۔ وہ اصل میں وہ ٹارگٹ کچھ بھی ہے، لیکن بجٹ کا یہ پاس ہو جانا یہ تو کہ نیچرل بات تھی۔ اپوزیشن کتنا ٹف ٹائم دیتی ہے یہ سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر بجٹ پہ ایک کٹ موشن پاس ہو جائے تو حکومت ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہوتا نا جی۔ یعنی یہ خیال تھا کہ جہانگیر ترین کے لوگ ادھر آ جائیں گے یا وہ لوگ جو ان کو دیے گئے ہیں وہ آج واپس لے لیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، بڑی بات سمجھ گئے نا بالکل میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو وہ تو نہیں تھا، وہ تھا کہ ہم رجسٹ کریں گے۔ کچھ رجسٹنس انہوں نے غلط طریقے سے روکی ہے، مثلا یہ ہے کہ جب آپ کون حق میں ہے کون خلاف اور وہ آپ پوچھتے ہیں تو اس پر ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ ووٹنگ کرائیں، وہ پھر آدھے کو ادھر جانا پڑتا ہے، آدھے کو ادھر جانا پڑتا ہے، پھر کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ وہ شاید اسپیکر نے سوچا کہ یہ تو بجٹ آج پاس نہیں ہوگا، اگر یہ کام شروع ہو گیا ہر چیز پہ آنا جانا اٹھک بیٹھک لگی رہی تو شاید ایک دن ڈیلے ہو جائے، اس دوسرے میں اس دن پاس کر لوگ سارے نہیں آئیں گے۔ ہاں یہ ہے اپوزیشن کے بہت سے لوگ نہیں تھے، اور اس لیے نہیں تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ 14 رکین نہیں تھے جو ان کے، ویسے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں تو تھے، یہ تو ایک چیز سامنے آ گئی۔ جہانگیر ترین کا بھی آپ نے ذکر کیا، سب کے سامنے تھا، وہ کیسے وہ بالکل جہانگیر ترین کے بارے میں کسی کو کوئی یہ شک نہیں تھا کہ وہ بجٹ کی حق میں ووٹ نہیں دیں گے، انہوں نے جو لینا تھا وہ لے لیا۔ اب عمران خان اس پر ڈٹے رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، یا یو ٹرن لے لیتے ہیں اور جہانگیر ترین کو ایک پلٹی مارتے ہیں، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عمران کی ایک خاص مزاج ہے، عادت ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے بجٹ پاس کرانا تھا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے تمہاری ایسی کیسی۔ لیکن بات یہ ہے، دیکھو نا وہ ورکان جو جہانگیر ترین کے ہیں، وہ جنہوں نے گویا اپنی پارٹی سے مین سٹریم سے بغاوت کی ہے اور اب ووٹ تو دے دیا ہے، پی ٹی آئی اس کو ٹکٹ دینے والی نہیں، ان لوگوں کو، جنوبی پنجاب کے جتنے لوگ ہیں، بس وہ زرداری صاحب کی اسی پہ نظر ہے کہ وہ ہماری جولی میں ڈال دیے جائیں تو ہم پنجاب میں کچھ جان پیدا بڑا لفظ استعمال کر رہے ہیں، ڈال دیے جائیں۔ ہاں، میرا مطلب وہی ہے جو اس پہ لیا جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے جی وہ زرداری صاحب نے بلوچستان میں یہ کر دیا، زرداری، اور بھائی زرداری صاحب نہیں کرتے، زرداری صاحب استعمال ہوتی ہے اس کام کے لیے، اچھا وہ پنجہ ہے اور اس کے ذریعے وہ بہت سارے کام کر بھی دیتے ہیں، بس ذہین آدمی ہے زرداری صاحب، لیکن وہ پاکستان کی اس سیاست کے نمائندہ ہے جو پرانے زمانے میں جوڑ توڑ کی سیاست کہتے تھے، اور جوڑ توڑ میں اب جتنا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہو جاتا ہے نا اس کو وہ استعمال کرنا جانتے ہیں، وہ اپنے مقدمات بھی ٹھنڈے کر لیتے ہیں، وہ اپنے خلاف کارروائیاں بھی غائب کر دیتے ہیں، اور پہلے دن سے ہی ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کو ایک اٹینڈنٹ چاہیے، اٹینڈنٹ جو کہ ان کی رات کو بھی شوگر دیکھتا رہے۔ غلط نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ان کی بات مان لی جاتی ساری، اور پھر کچھ دیر ان کو اسلام آباد میں مقدمہ ان کا سنا جاتا ہے۔ اپوزیشن کسی بھی مقام پر حکومت کو ٹف ٹائم کیوں نہیں دے پا رہی، کیوں نہیں سٹینڈ کر پا رہی، حالانکہ ان کے پاس ٹف ٹائم کیا دینا حکومت کو؟ ٹف ٹائم تو یہی ہے نا جو دے رہے ہیں، پہلے ٹف ٹائم دینا یہ تھا کہ میدان میں نکلنا،
لانگ مارچ کرنا، لانگ مارچ کرنا یہاں کی یہ کہ تحریک عدم اعتماد لانا، یہاں کے استعفے دینا اور استعفے دے کے ایک پریشر بلڈ کرنا، وہ حکمت عملی ختم کر دی گئی ہے۔ وہ پیپلز پارٹی جب الگ ہوئی تو حکمت عملی یہ ختم ہو گئی۔ اب الیکشن کے وقت آ کے نئے جوڑ تو ہونا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہاں نہیں کیا تھا، کسی اور جگہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پنجاب میں اب زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، کاف لیگ اور پی ٹی آئی مل کے نون لیگ کے خلاف الیکشن لڑے۔ نا یہ کیس اور بن جاتا ہے۔ اب الیکشن کی پالیٹکس اور ہوتی ہے۔ الیکشن میں ان کی حریف نون لیگ ہے، پی ٹی آئی کی حریف نون لیگ ہے، کاف لیگ کی حریف نون لیگ ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا ٹاکرا نون لیگ سے ہونا ہے، اور نون لیگ ابھی ٹوٹ نہیں رہی۔ اس میں جتنے بھی ان کے سرپرست ہوں وہ ابھی اس کے ووٹ اس کی جولی میں نہیں ڈال سکے۔ وہ چاہے کسی کے خلاف جانا چاہیں نہ جانا چاہیں، لیکن نواز شریف کے کہنے پہ ووٹ دیں گے۔ ابھی نواز شریف یہ فنامنا نہیں پنجاب، جیسے ایک زمانے میں بھٹو تھا، یعنی اس زمانے میں تو آپ نے دیکھا نہیں ہے، یعنی کہ بچہ بچہ، گلی گلی، محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر بھٹو 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 کرتا تھا۔ قائد عوام، قائد عوام، فخر ایشیا۔ اور جو مخالف تھے، جیسے ہمیں جیسے لوگ، ہم خلاف چلتے تھے۔ اس سے پہلے ملک میں کوئی سبز انقلاب، سرخ انقلاب نہیں تھا۔ بھٹو کے آنے کے بعد سرخ انقلاب اور سبز انقلاب شروع ہو گیا۔ بھٹو حالانکہ اتنا لیفٹ کا اپنا امیج جو تھا اس کو ذرا ڈیلوٹ کر کے بیان کرتے تھے، لیکن بیسیکلی وہ جب انہوں نے کہا کہ سوشلزم میری معیشت ہے، اسلام میرا مذہب ہے اور جمہوریت میری سیاست ہے اور قوت عوام کی، تو لوگ جو تھے وہ بس سمجھ گئے کہ یہ تو سوشلسٹ آ گیا۔ بعد میں ہم جیسے نے کہا نہیں، سوشلسٹ نہیں، فاشسٹ تھا۔ تو وہ سارے کہانیاں تھی، ایک رونق لگی ہوئی تھی ملک میں، ایک نظریاتی بحث ہو رہی تھی، اس کا ایک رنگ تھا۔ لیکن یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے، کوئی نظریاتی بحث سے نہیں ہے، بس اتنا ہی ہے کہ جی وہ ذاتی مفادات ہے پھر یا سیاسی مفادات؟ ذاتی مفادات کہہ لیجئے یا کچھ کہہ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوٹ کے کھا گئے، وہ کہتے ہیں اب آپ 3 سال ہو گیا، اب کچھ کر کے دکھاؤ۔ اب تو لوٹی ہوئی دولت اگر واپس لا سکے تو کم از کم جو دولت موجود ہے اس کو چلا کے تو دکھاؤ۔ غریب آدمی کو آٹا بھی نہیں ملتا یار۔ اور میں نے لکھا تھا کہ چڑیوں کا چوگا باجرہ جو ہم خریدتے تھے، میری اہلیہ خاص طور پر چڑیوں کو ڈالتی ہے، وہ 65 روپے کلو تھا، وہ بڑا مہنگا تھا۔ اب وہ 95 روپے کلو ہے اس 1 مہینے کے اندر۔ چڑیاں بھوکی مر گئیں یار، انسانوں کی بات چھوڑو تم۔ کیا 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 زمانہ آ گیا۔ بے روزگاری لوگوں میں عام ہے، آپ کے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ اب بجٹ کے اعداد و شمار خوبصورت پیش کرنے کے بعد اگر کہو کہ یہ بہت اعداد و شمار ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے بہت اب یہ کیا نام ہے اس کا، شوکت ترین جی بہت بڑے آدمی ہے یار، ہم ان کے بڑے قائل ہیں۔ ہمارے سارے دوست جتنے حمید ہارون ہوئے، عارف رضامی ہوئے، سب ان کے دوست ہیں، ان کے کھاتے میں ہیں۔ میں نے بھی جب وہ انٹرویو نہیں دے رہے تھے میرے چینل کو، ان کا انٹرویو لیا تھا جب وہ وزیر خزانہ تھے پرانے زمانے میں۔ اب وہ سیاستدان کی طرح بولتے ہیں اسمبلی میں یار۔ پہلے وزیر خزانہ کے طور پہ بولا کرتے تھے، اب سیاستدان کے طور پہ بولا کرتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اب زور لگایا ہوا ہے کہ جس طرح ثابت کرے کہ ہماری معیشت اچھی ہو گئی ہے، اور یہ سارا عمران خان کا کمال ہے۔ اگر ترسیلات زر آ رہی ہیں تو یہ غیر ملکوں میں بسنے والے پاکستانیوں کی عمران خان سے محبت کرتی جائے۔ اور ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے معاشات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے دوست ہیں، یہ تو اس مسئلے پر یعنی میں تو تقریر کر رہا تھا، جن سے اصل بات ہم سنتے ہیں کیا کہتے ہیں بجٹ کے بارے میں۔ یہ جناب ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، بجٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ بجٹ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو جو چیلنجز درپیش تھے یا جو خطرات درپیش تھے ان سے نمٹنے کی کوئی حکمت عملی مجھے اس میں نظر نہیں آئی۔ اچھا، مگر اگر بجٹ چونکہ ہے تو ہم اس میں اعداد و شمار پر اگر بات کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی بغیر تفصیل میں جائے۔ وہ یہ تھا کہ اس میں جو حکومت کی ریونیوز کا ہدف ہے، ٹیکس ریونیوز اور نان ٹیکس ریونیوز، ہیلو، رابطہ ڈراپ ہو گیا جی، منقطع ہو گیا ہے، دوبارہ سے یہ نکل کوشش کرتے ہیں ان سے دوبارہ رابطہ قائم کریں کہ جو اعداد و شمار یہ پیش کر سکتے ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، پاکستان میں شاید ہی کوئی پیش کر سکتا۔ ویسے انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے سٹارٹ میں کہ یعنی کہ ہم تفصیل میں جاتے، صرف ان کا جو انہوں نے پوائنٹس بتائے ہیں، بلکہ انہوں نے دوبارہ ہمیں جوائن کر لیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ معاف کیجئے گا، کوئی رابطہ منقطع ہو گیا تھا، کیا آپ فرما رہے تھے؟
وہ ہدف انہوں نے رکھا ہے ٹیکس ریونیوز اور ٹیکس کا اگلے مالی سال میں وہ رکھا ہے 7,900 ارب روپیہ. ٹھیک ہے, ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ ہدف حاصل ہو جائے گا تو, لیکن اس میں سے جو ان کو صوبوں کو دینا ہے NFC ایوارڈ کے تحت وہ 3400 ارب روپیہ ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس پہنچتے ہیں 4,500 ارب. ٹھیک ہے, اور جو سود ادا کرنا ہے اور دفاع کی مد میں جو رقم ہے وہ بھی اتنی ہے. تو پورا ملک کہاں پہ چلے گا؟ یعنی ترقیاتی اخراجات, تنخواہیں, پورا ملک جو چلے گا یا بجٹ خسارے پہ چلے گا, قرضوں پہ چلے گا, نجکاری پہ چلے گا یا امداد پہ چلے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ہدف حاصل بھی ہوگا تو کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا. تو بنیادی سوال یہ ہے, بالکل واضح ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو تحریک انصاف نے 2013 میں اہداف مقرر کیے تھے صوبوں کے لیے کہ وہ GDP کا تقریباً 7.6% مختص کریں گے, یہ 2013 میں بات ہوئی تھی. 9 GDP میں ہو گئے ان کو حکومت میں, اور اب یہ یہاں بھی ہو گئے. ابھی تک انہوں نے وہی کیا ہے, اس کا نصف جو کہ پنجاب میں PMLN نے کیا تھا یا سندھ میں پیپلز پارٹی نے کیا. کوئی تبدیلی کہیں نظر نہیں آئی کہ جو ٹیکسوں کی مد میں زراعت پہ ٹیکس بڑھانا تھا, جو انہوں نے اہداف رکھے تھے وہ کچھ بھی نہیں کیا, نہ پراپرٹی میں نہ اس میں. تو 9 سال کا ہم نے وہاں دیکھ لیا. تو تعلیم کی مد میں اور صحت کی مد میں اور ترقیاتی اخراجات میں جو کم رکھے گئے ہیں وہاں 3,500 ارب روپیہ. اچھا, تو جو ہم یہ کہہ رہے تھے, تو اگر ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کے قرضوں پہ سود ہے اور دفاع اس سے بچتا کچھ نہیں ہے, یہ 3,500 ارب روپے شارٹ یہ ہو گئے. بڑا واضح بات ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معیشت بہتر کیسے ہوگی, ایک تو یہ سوال ہے. مگر یہ تھا کہ چوروں کو نوازنے کا سلسلہ کب ختم ہوگا. اب میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ حکومت نے ٹیکس ایمنسٹی لائے تھے, آپ کو بھی یاد ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو چوری کر کے لوٹ کے یہاں سے باہر لے گئے تھے وہ اگر 6% دے دیں تو پورا پیسہ ان کا معاف ہو جائے گا, پھر لوٹی ہوئی دولت پاکستان لانے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے یہ بہت زیادہ شور آپ نے سنا ہوگا نیو ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا. ٹھیک ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس. اس میں یہ ہے کہ ایک پاکستانی جس نے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے, ڈکلیئرڈ ہے, یعنی ایمنسٹی سے لے لیا, اس نے 6% ایک مرتبہ دے کے زندگی بھر کے لیے اس کو وائٹ کر لیا. اب انہوں نے اس کو بھی آفر کیا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں لائیں تو آپ کو 3 مہینے میں 5.5% سالانہ ملے گا. اگر 1 سال کے لیے آپ لائیں تو آپ کو 6.5% ملے گا. تو اگر وہ 3 سال تک لائیں تو اس کو 22-23% مل گیا, اور 6% میں اس نے معاف کرایا تھا. تو وہاں جو اس نے پیسہ رکھا ہے وہ تو آدھا 1% کے اوپر رکھا ہے سالانہ پر. آپ نے اس کو بھی آفر کر دیا کہ جناب, تو 6.5% پہ معافی دی اور 3 سال کا 20% اس کو آفر کر دیا. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر اس پیسے کو ادا بھی تو کرنا ہے نا. تو یہ $1.5 ان کا آیا ہے, یہ اسی طریقے سے آیا ہے. تو یہ کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے. اگر سمندر پر پاکستانیوں نے ہمارے یہاں سرمایہ کاری ملک میں نہیں کی ہے, میں آپ کو بتا دوں ساری جو مجموعی سرمایہ کاری ہے وہ اس سال بھی گری ہے, اور پچھلے 3 برسوں میں تقریباً $9 ارب کمائے ہیں مجموعی بیرونی سرمایہ کاری میں 2018 کے مقابلے میں. اس کا مطلب یہ کوئی اعتماد باہر نہیں ہے. تو میرا صرف کہنا یہ تھا کہ یہ جو آپ نے جو ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف کم ہے 3600 ارب روپے میں نے بتا دیے تعلیم, صحت اور ترقیاتی اخراجات میں. مگر ایک اور بڑا مسئلہ ہے, یعنی ظلم کی انتہا ہونی چاہیے, قانون توڑنے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ شرح سود کر دیا 7%, آپ کے علم میں ہے, اور افراد زر ہے 10.9%. تو 3.9% منفی شرح پہ ملک نہیں چلا کرتا. ہمیشہ جب آپ PMLN کا دور بھی تھا جہاں انہوں نے غلطیاں بہت کی, مگر اس وقت افراد زر جو تھا وہ 4.5% تھا اور شرح سود 7.5% تھی. تو 3% پلس تھا, جس کو شوکت ترین نے بجٹ میں کہا جی انہوں نے مصنوعی طور پہ غلط رکھا تھا. ارے بھائی آپ نے تو 10.9% افراد زر پر 7% وہ رکھا ہے شرح سود, تو یہ تو 3.9% منفی ہے جو تباہی کا نسخہ ہے. تو اس کا نسخہ کیوں ہے تباہی کا, میں آپ سے عرض کر دوں کہ فروری 2020 میں ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے بینکوں میں جمع کرایا تھا تو اس کو مل رہے تھے 11,000 روپے سال, 1 سال میں. وہ اس طریقے سے کوئی 2 کروڑ لوگوں سے زیادہ کا پیسہ جمع ہے, کوئی 7,000 ارب روپیہ. انہوں نے فروری اور مارچ سے جون تک اس میں کمی کر کے اس کو کر دیا 5.5%, یعنی 5,500. تو اس طرح سے 500 ارب روپیہ انہوں نے کم دیا ہے قانون توڑ کر ان 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو, اور اس کا فائدہ آپ نے چند ہزار بورورز کو پہنچا دیا. تو اگر معیشت کو تھوڑا بہت سہارا دینے کے لیے آپ نے 2,000 ارب روپے کا ایک پیکج دیا, جس کا بیشتر جو ہے وہ طاقتور طبقوں کو چلا گیا, اشرافیہ کو چلا گیا اور مافیا کو چلا گیا. اور یہ جو میں 500 ارب روپے کا انہوں نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو
قانون توڑ کے دیا ہے وہ میں قانون میں بتا دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہے. وہ قانون ہے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 26/4، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 40A اور آئین پاکستان کی شق 3 اس کا قیمہ بنا کے انہوں نے جو ہے 500 ارب روپے 2 کروڑ آدمیوں سے کھینچ لیے. اس کے بعد وزارت خزانہ بھی پیچھے نہیں رہا. اس نے جو بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، پینشنرز ہیں، عام آدمی ہے جو قومی بچت اسکیموں میں لگاتے ہیں، ان کی شرح منافع میں زبردست کمی کر دی. تو کیا کووڈ-19 صرف بزنس کمیونٹی کے لیے آیا تھا؟ ان لوگوں کے لیے نہیں آیا تھا. ان کی پرچیزنگ پاور آپ نے تباہ کر دی. تو اگر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جو یہ سال ختم ہو رہا ہے اس میں ایک تو شرح نمو ان کی تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے 4%، حالانکہ پچھلی حکومت کی 5.5% تھی. دوسرے جو ہے انہوں نے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل میں یہ 7% تک منافع دے رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے. اور تیسرے یہ تھا کہ ریمیٹنسز بڑھی ہیں. اس کے علاوہ تمام جو شعبے ہیں وہ مائنس میں گئے اس سال، یعنی بیرونی سرمایہ کاری مائنس میں گئی، ٹیکسوں کی وصولی مائنس میں گئی، مہنگائی بڑھی، اور جو آپ یہ دیکھیں گے تجارتی خسارہ 11 مہینے میں $6 ارب بڑھ گیا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کا بہت چرچا تھا کہ مثبت ہو گیا، میں آپ کو بتاؤں وہ منفی ہو گیا. یہ اب منفی ہو چکا ہے. تو اب یہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، اگلے سال ہمیں یہ بھی پتا ہے آپ کے بل میں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنی ہیں، کیونکہ ویکسین وغیرہ لگ گئی، ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے یہاں، تو ہماری امپورٹ کی کاسٹ بھی بڑھے گی. آپ نے پیٹرولیم لیوی پر کوئی 610 ارب روپے رکھ دیے ہیں، جو کہ 2018 میں 180 ارب روپے تھا. تو 610 ارب کا جب آپ یہ بھتہ لیں گے تو پیٹرولیم مصنوعات میں آپ کو اضافہ کرنا پڑے گا 20 روپے لیٹر تک. اور ایک اور قانون ہمارے یہاں ہے کہ جب روپے کی قدر گرتی ہے تو GST پیٹرول پہ جو تمام چیزوں پہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے جب روپے کی قدر جو ہے وہ گرتی ہے، جو کہ گرے گی اگلے سال، تو بھی ان کا بڑھ جاتا ہے پیٹرولیم مصنوعات. تو 20 روپے لیٹر یہ عوام پہ چلنا ہے. 500 ارب روپے کا میں نے آپ کو بتایا بینکوں کے کھاتے داروں کا، قومی بچت اسکیموں کا، ان تینوں کا یہ آپ دیکھ لیں تو جو کچھ انہوں نے عوام کو مراد دی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے ان سے یہ واپس لے لیا. اور جو اہداف اگلے سال رکھے ہیں، تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سال تو آپ نے 2000 کا پیکج دے کر اور شرح سود منفی رکھ کر 3 چیزوں میں بہتری کی اور 7 میں خرابی کی. تو پھر ہمارے لیے تو بڑے خطرات ہیں. اور میں نے پوری ریسرچ کی ہے. میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں کہ جو یہ پالیسی اب لے کے چلے ہیں کمزور بنیادوں پر، لیپا پوتی پر، خدا نہ خواستہ، اور میں چاہوں گا منسٹری آف فائنانس مجھے کانٹرڈکٹ کرے کہ 2075 تک اب یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہماری فی کس آمدنی جو ہے وہ OECD ممالک تک پہنچے گی، جو بڑی ناکامی ہوگی. تو یہ تو ان خطرات کو دیکھیں، محسوس کریں اور قوم کو بتائیں کہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. لیپا پوتی کر کے یہ بات کرنا کہ جی ہم IMF کے پاس ڈٹ گئے، IMF کے پاس آپ کیا ڈٹیں گے؟ تو مشرف نے تو یہ کہا تھا کہ ہم تو بھکاری ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، جو حکم دیں گے وہی ہم کریں گے. وہی نواز شریف نے کہا تھا کہ اگر وہ کہیں غریب کے منہ سے نوالا چھینو تو ہم چھین لیتے ہیں. یہ بھی کوئی ڈٹے نہیں ہے. IMF نے یہ کہا ہے کہ جی ہم جولائی کے بجائے اب سپٹمبر میں آپ کو دیکھیں گے، آپ کی قسط آپ کی معطل رہے گی اس وقت تک، پھر دیکھا جائے گا ہم کیا کریں گے. تو ان خطرات کو میں چاہتا ہوں محسوس کریں کہ ہماری معیشت کے لیے بہت خطرات ہیں، عوام کے لیے بہت خطرات ہیں، ہماری سلامتی کے لیے خطرات ہیں. لیپا پوتی کی معیشت اور غلط بیانی پہ چیزیں نہیں چلیں گی. قانون توڑ کے آپ عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، کتنا خوبصورتی کے ساتھ اعداد و شمار کے موتیوں کے ساتھ پرو کر انہوں نے پوری بات کو کر دی. بالکل کلیئر بات ہو جاتی ہے، کوئی بات چھپی نہیں رہتی. صحیح ہے، کچھ نہیں رہتا کوئی نظر آئے. دیکھیے اب IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں. مجھے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، ان میں بھی شامل ہوں، کہ یہ حکومت کی تبدیلی اس لیے ہوئی تھی کہ ہمیں CPEC سے نکال کر IMF کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور آپ بیان آنے شروع ہو گئے تھے کہ IMF جو ہے وہ اس کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں. فیٹف آ گیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. یہ سارے پروپیگنڈے آ گئے. سارے خارجہ امور کے ماہر یہ باتیں کرنے لگے کہ چین کے بارے میں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. وزیر جو ہے ان کے داؤد رزاق وہ کہنے لگے کہ اس پروگرام کو 1 سال کے لیے پوسٹ پون کر دیا جائے. اور بہت سی باتیں. چینی جو سفارتکار یہاں تھے وہ کوشش کرتے رہے، پاکستانیوں کو سمجھاتے رہے، ہمارے دانشوروں کو سمجھاتے رہے، ہمارے جو کنسرن حلقے تھے ان کو سمجھاتے رہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں، لیکن ہم باز نہیں آئے. اب اگلے شاید چند دنوں میں وہاں کانفرنس ہونے والی ہے بیجنگ میں، وہ ان کی پارٹی نے بلائی ہے، اسٹیٹ کی نہیں ہے، جس میں وزیر اعظم کو دعوت ہے. کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال مکمل ہونے پر بلایا. ہاں جی، وہ اس میں شاید یہ بھی کہا کہ شاید انہوں نے شہباز شریف کو بھی دعوت دی ہے. اور یہ وے کے بعد یعنی کہ ہم اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں. ایک مختصر سے وقفہ جی، اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں دوبارہ جی.
ویلکم بیک جی میر صاحب. کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں جو وہ انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں اور خاص طور پر جو غیر ملکی میڈیا اس کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ امریکہ کے جو ڈو مور کا مطالبہ ہے اسے بڑا رد کرتے نظر آتے ہیں. اب بھی وہ انہوں نے امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکی دباؤ میں آ کر چین سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا. اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ واقعی ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ڈالا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ جو وہ آئے تھے وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں ہی آئے تھے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ اس وقت ان کو اس بات کی ضرورت تھی کہ کوئی حکومت ایسی آئے جو سی پیک سے پاکستان کو دور لے جائے اور آئی ایم ایف کی جولی میں ڈال دے. صحیح. جب ہماری انٹرم گورنمنٹ نے روپے کو ڈی ویلیو کیا تھا، حالانکہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ بھی تھوڑا بہت ڈی ویلیو کر چکی تھی مفتہ اسماعیل، لیکن وہ ایک حد کے اندر تھا. جب اس گورنمنٹ آ کے کیا تھا تو اسحاق ڈار نے وہاں سے بیان دیا تھا کہ اگر میری پالیسیوں پہ عمل کیا جاتا تو ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ جاتے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان آنے والے دور میں آئی ایم ایف کے پاس جائے گا. وہ آپ نے ڈی ویلیو کیا نا، شرح سود بڑھانی شروع کر دی. صحیح. نظر ہو رہا تھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. صحیح. اس وقت رزاق داؤد نے جب ابھی میں نے کہا ہے یہ بیان دے دیا کہ 1 سال مؤخر کر دیا جائے. ساری کوشش اس بات کی تھی کہ پیسہ آپ نے سی پیک سے لینا ہے کہ آئی ایم ایف سے لینا ہے. دنیا نے انگوٹھا رکھ کے ہم سے کہا کہ آئی ایم ایف کی طرف جاؤ، سی پیک کو چھوڑو. اور آج رزلٹ یہ ہے کہ ہمارے اگر سی پیک کے منصوبے وہ چلے ہوتے تو اس وقت ہم ترقی کی اس رفتار پہ ہوتے جس میں پاکستان خوشحالی کی دہلیز پہ کھڑا نظر آتا. صحیح. اور کوئی چھوٹا جرم نہیں کیا انہوں نے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ اور تو ادھر سے ٹھیک ہے، ادھر سے افغانستان کے معاملے میں دباؤ ہے، ادھر سے تو وہ ڈو مور کی بات کی جا رہی ہے. یہ پھر اب چین جانا ہے، دورہ ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا فضا سازگار ہو جائے. چین والے بھی سمجھدار ہیں. سنا انہوں نے شہباز شریف کو اور کچھ اور لوگوں کو بھی بلا رکھا ہے کہ آپ آئیے. مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو ویسے انہوں نے کر دیا ہوگا. یہ ساری جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے یہ ہے کہ بھئی ہمارا درست سمت یہی تھی کہ ہم چین کے ساتھ رہتے. اس وقت بالکل اس میں مشکلات جتنی پیش آتی تو مل جل کے حل کر لیتے نا اس کو. ایسی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف ہمارا گلا دبا لیتا، ایسا بھی نہیں تھا کہ چین ہمیں امریکہ کے کچھ دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے کچھ لچک نہ دیتا. چین کو موجود ہے کہ کتنی لچک دینی ہے. صحیح. وہ پوری آفر کے ساتھ موجود تھا. ہم نے بیوقوفی کی. ہم نے چین جی کا دورہ تب تھا، تب دھرنا دے کے بیٹھے رہے ان کے صدر کا. اب پھر ہم ان کے پروگرام کو ہم بھائی آپ یہ جو بنا رہے ہیں ML1 ریلوے ٹریک آبسلیٹ ہو چکا ہے جو آپ کا، یہ آدھا بن چکا ہوتا ہے اس وقت. صحیح ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ماہر بین الاقوامی امور محمد مہدی صاحب نے. مہدی صاحب سے بھاجی ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم مہدی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. ویسا بڑا ایک سیدھی بات ہے کہ عمران آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم چین کو نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ یہی حکومت جب آئی تھی تو ان کے سامنے سی پیک اور آئی ایم ایف دو چیزیں تھی. یہ سی پیک کے بارے میں ان کے مشیر وزیر بیان دیتے تھے کہ اسے 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا جائے. اس بحث کو ہم چھوڑتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے عمران نے جانا بھی ہے اور افغانستان کے سلسلے میں امریکہ کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب اور پاسبل ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کے 100 سال پورے ہو رہے ہیں یہ جی اور اس سلسلے میں ان کی تقاریب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جی. اور پوری دنیا سے انہوں نے بہت زیادہ مہمانوں کو انوائٹ کیا، جس میں سے پاکستان سے بھی بہت سارے مہمان ہیں. یہ اسٹیٹ وزٹ نہیں، یہ ایک دعوت نامہ ہے جو وہاں کی تقریبات میں شرکت ہونے کا ہے. اور پاکستان سے انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کو بھی اس دعوت نامے میں شامل کیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کو بھی کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کیا ہے، اور بھی لوگ ہیں جن کو شامل کیا ہے. تو بہرحال یہ دورہ تو اپنی جگہ پر ہے کیونکہ وہاں بہت سارے اور ملکوں کے بھی مہمان آئیں گے، تو وہ صرف پاکستان کو ہی فوکس نہیں کیا جا سکے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم پرانی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو سی پیک کا سب سے بڑا ادارہ ہے وہ JCC ہے، جو بنیادی طور پہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ دونوں ممالک نے کون سے پروجیکٹس آنے والے وقت کے اندر کرنے ہیں. اور نومبر 2019 سے لے کر آج والے دن تک JCC کا اجلاس نہیں ہو سکا ہے، اور اس اجلاس کو ہر دفعہ پاکستان کے کہنے پر مؤخر کیا گیا ہے. تو بنیادی طور پہ سی پیک میں 2019 نومبر سے لے کر آج والے دن تک کسی نئے پروجیکٹ کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، کسی کو فائنلائز ہی نہیں کیا گیا. یہ جو کچھ بھی چل رہا ہے فی الحال یہ سب جو ہے یہ اس سے پہلے کا چل رہا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت کا چل رہا ہے جب پچھلی حکومت تھی.
تو یہ تو ہے صورتحال. آپ ٹیلی ویژن کو جو مرضی انٹرویو دیں لیکن اصل صورتحال جو ہے وہ یہ ہے. پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ML1 کا جو معاملہ ہے، اس کا $6 ارب کا قرضہ جو ہے وہ چائنیز بینک بہت عرصے سے اپروو کر چکا ہے، لیکن پاکستان نے IMF کو یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کوئی بھی اس قسم کا قرضہ جو ہے وہ نہیں لے گا. اس وجہ سے پاکستان جو ہے اس نے ابھی تک اس قرضے کے اوپر جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو رہا ہے کہ کسی طرح اس کو ایسا رن دیا جائے کہ IMF سے بھی ہم بچ جائیں، لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی بنیادی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے. پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر کمرشل زونز بننے تھے، انڈسٹریل زون بننے تھے، اور پاکستان آج والے دن تک جو ہے اس کا کوئی پالیسی پیپر تیار نہیں کر سکا ہے کہ یہ انڈسٹریل زون کے اندر کیا مراحت ہوں گی، کیا سلسلہ ہوگا، کیسے یہ رن کیا جائے گا. تو سوائے اس کے کہ ایک KPK گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایک اپنا ادارہ بنایا ہوا ہے جو انویسٹمنٹ بورڈ کے نام سے ہے، اس نے ضرور KPK کے حوالے سے جو ہے ایک مسودہ جو ہے KPK نے پاس کیا ہے، لیکن سینٹرل لیول کے اوپر ابھی تک اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کام جو ہے یہ 2017 سے ہو رہا ہے. تو آپ کے نالج میں ہوگا کہ 3 سے 4 جو ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین اس موجودہ حکومت میں بدلے جا چکے ہیں، تو کوئی بھی جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا ہے. تو بنیادی طور پہ تو اس وقت جو ہے وہ چین کے ساتھ جو معاملات ہیں نا وہ اس سطح کے اوپر آئے ہوئے ہیں. اب اس سطح کو پہلے تو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پھر چین کے حوالے سے، اور چین کا اپنا مسئلہ یہ ہے کہ چین جو معاملات سمجھ رہا تھا اور چین جن چیزوں کو سمجھ رہا تھا کہ ہم ان کے ذریعے سے جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹس کو کمپلیٹ کریں گے، وہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ اس طرح ہوئی نہیں. اور وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کیونکہ چین کی کاسٹ مینجمنٹ کا معاملہ تھا، اس نے اپنی کاسٹ کو نیچے لے کر آنا تھا 2 طریقے سے. ایک تو پاکستان کا روٹ استعمال کرنا تھا انرجی کے لیے، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کے ذریعے سے اپنی پروڈکشن کو بڑھانا تھا کیونکہ یہاں لیبر سستی تھی. لیکن وہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ اچیو نہیں ہو سکی ہے. تو اب چین کی طرف سے بھی یہ ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر 3000 سے زیادہ لوگ ایسے آئے پاکستان میں جو بزنس مین کے ویزے کے طور پر آئے تھے، لیکن کسی ایک نے بھی واپس آ کر پاکستان کے اندر کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. تو چین کا بھی جو معاملہ ہے وہ اب اتنی گرم جوشی اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات بھی ان دنوں کے اندر چل پڑے ہیں، خاص طور پہ جو ابھی 5 ٹرالرز کا معاملہ چل رہا ہے بحر عرب کے اندر، جو گوادر کے قریب جو تھے وہ فشنگ کر رہے تھے بقول گوادر کے فشر مینز کے حوالے سے، جبکہ اس کے مقابلے میں چائنا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سمندر کے اندر کچھ پھنس گئے تھے اور مونسون اس علاقے میں جلدی شروع ہو جاتا تھا. وہ پاکستان کی تمام اجازت کے ساتھ وہ ٹرالے جو تھے وہ پاکستان میں محفوظ پناہ گاہ کے طور پر سامنے آئے تھے. لیکن پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر ابھی تک خاموش ہے، اور وہ خاموشی جو ہے وہ دونوں طرف ایک جو ہے ایسی صورتحال پیدا کر رہی ہے، کیوں نہ وہ پاکستان کا مچھیرا ہو یا وہ چائنا کا ہو، کہ دونوں طرف ایک پریشانی کا معاملہ ہے کہ اس کا، کیونکہ پاکستان ابھی تک یہ کوئی تاثر نہیں دے رہا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا معاملہ نہیں ہے. اور انٹرنیشنلی اس وقت اس خبر کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، اور تقریباً ہمارے جو دشمن ممالک ہے یا جو ہمارے دوست ممالک نہیں ہیں وہاں کے اخبارات اور وہاں کے چینلز اس خبر کو بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں کہ بلوچستان کو اندر چین جو ہے وہ اس طرح، کیونکہ پاکستان کی سمندری حدود میں اجازت نہیں ہے ٹرالر کے ذریعے سے فشنگ کرنے کی، تو پاکستان نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی ہوئی، اپنے لوگوں کو بھی نہیں دی ہوئی اور باہر والوں کو بھی نہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. اس کے اندر امریکہ کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو کرنا، اور اس سے ہٹ کر جو ہے آپ امریکہ کے جو چینلز کو انٹرویو دے رہے ہیں یا وہاں پر جو امریکہ کے اندر کالم لکھ رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے. وہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کوئی تصفیہ کر جو ہے وہ افغانستان سے نکلے. تو یہ بڑی دوگلی قسم کی پالیسی ہے، بالکل اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر بھی آپ جانا چاہتے ہیں، جس طرف بھی آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. جی بالکل کلیئر ہونا چاہیے. بہت شکریہ مہدی صاحب آپ کا، بہت آپ نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو اجاگر کیا. دیکھیں اگر آپ نے صرف 2 ہی مسئلوں میں بات کی ہے، لیکن کتنی کھل کے بات ہوئی ہے، اکانومی پہ بات ہوئی ہے. میں آج بجٹ جو پاس ہوا ہے
اس پہ بات سمپل ہم نے کی ہے کہ معیشت کیا ہے ہماری, ہم اس پہ بات کر سکتے تھے پھڈا کیا پڑتا ہے ہمارے ملک. اچھا وقت بڑا شارٹ ہے, 2 چیز میں آپ پوائنٹ آپ سے لینے. ایک تو ڈاکٹر مقیس الدین صاحب کی برسی تھی, ہاں آج ان کی برسی تھی, اور اچھی بات ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ ماس کمیونیکیشن میں, شعبہ ماس کمیونیکیشن, اب تو اسکول آف ماس اسٹڈیز ہے بالکل, وہاں ان کا ایک جلسہ ہوا. مجیب شامی تھے, سلمان غنی تھے, یہ خاکسار بھی تھا. ہم جو ان کے پرانے ساتھی ڈاکٹر مغیث کے ہیں, ہم ٹریبیوٹ کیا. نشینہ اور ڈاکٹر نشینہ, باقی سارا فیکلٹی موجود تھی. ایک اچھی تقریب ہوئی اور ان کو یاد کیا گیا. میں نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ وہ ٹرانزیشنل دور کے وہ گویا انچارج تھے, پرانی جرنلزم اور نئی جرنلزم کے درمیان جو برج کا کام کرتے تھے. انہوں نے ادارے کو نئے رنگ میں, نئے روپ میں اسٹیبلش کیا. شہر میں انہوں نے اور ادارے بھی اسٹیبلش کیے, سپیریئر یونیورسٹی, یو سی پی, یو ایم ٹی, بہت انہوں نے کام کیا اس سلسلے میں. تو سب نے ہم نے ٹریبیوٹ پیش کیا, اپنے دوست کو یاد کیا. تو ان کا لاس ہے. بہت اچھے ٹیچر تھے, بہت اچھے ریسرچر تھے. ریسرچ ٹیچنگ میں لاہور میں 4-6 بڑے استادوں میں گنے جاتے تھے. ہم سب نے اس کو صحیح ہے. اچھا مجھے اگلی اسٹوری کی جانب بڑھنا ہے, جہاں پر سندھ اسمبلی کی صورتحال ہے. اس میں سے ویسے فواد چودھری صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں جی بڑا یعنی کہ کام کرنے جا رہے ہیں, بلکہ حکومتیں بنانے تک کی بات آ گئی تھی. مگر یہ کیا نظر آ رہا ہے کہ ان کے وہ جو اپنے ساتھ 4 پائیاں لے کے پہنچ, 4 پائیاں اور وہ پتہ جنازہ لے کے, اور اصل میں دیکھیے یا فردوس شمیم نقوی نے تو استعفیٰ دیا دوبارہ, انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر پہلے استعفیٰ دے دیا تھا. وہ تو ایک بہتر آدمی تھے. پی ٹی آئی کے 2-2.5 لوگ ابتدا سے اس میں شریک تھے, ڈاکٹر عارف الوی, نجیب ہارون اور یہ فردوس شمیم نقوی. میں نے اس زمانے میں بھی ان کے گھر میں بڑا شاندار کھانا کھایا تھا, تو اس میں ہارون رشید آئے ہوئے تھے. تو یہ اور بات تھی. ہم نے علیم عادل شیخ کو دے دیا, وہ بیچارہ وہ اپنے سٹائل کا پرانے طرح کا مار دھاڑ کا بندہ ہے. تو پی ٹی آئی نے ٹھیک نہیں کیا. جو پیر پگاڑا کے لوگ ہیں, ایم کے ایم کے لوگ ہیں, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. جی ڈی بڑی ان سے نالا نظر آتی ہے. تو جبکہ یہ یہاں کریں گے تو وفاق میں کیا, پارلیمنٹ میں کیا ہوگا؟ ایم کے ایم وہ بھی لا تعلق سی رہی. کچھ وہ کراچی کا مزاج نہیں ہے اس طرح کا. ڈھول ڈباکہ لے کے آ رہے ہیں, ڈھول بجا رہے ہیں, 4 پائیاں لے کے آ رہے ہیں. اور بھائی یہ ناٹک بند کرو, کچھ کام کرو. تو اچھا نہیں ہوا یہ سارا جو کچھ ہوا, لیکن بجٹ تو انہوں نے پاس کرا لیا. وہ تو ان کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس وہی طاقت ہے جو وفاق میں پی ٹی آئی کے پاس ہے. تو اس لیے کوئی ان کو بھی روک نہیں سکتا. بجٹ پاس کرا لیا. اچھا پاس ہے, ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور یعنی کہ بالکل چھوٹا سا آپ سے پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا. ایک تو پھر فردوس شمیم نقوی والا ہو گیا. ایک یہ جو بجلی گیس بحران پیدا ہو رہا ہے جی, بالکل شارٹ سا مختصر سا, یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ توانائی کا جو بحران ہے یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعی اس میں ہے؟ کیونکہ اس میں گزشتہ روز بھی جو مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر اظہر سے, دیکھیے حماد اظہر بچہ ہے ابھی. میاں اظہر کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ نہیں, وہ اکنامکس پڑھ کے تو نہیں میرا آیا, شاید لا پڑھ کے آیا ہوا یا کیا پڑھ کے آیا ہوا ہے. وہ پاکستان کا وزیر خزانہ خود کو سمجھتا ہے. اچھا پارٹی کی سپورٹ میں آگے بڑھ بڑھ کے وار کر رہا ہے پی ٹی آئی میں. وہ مزاجن پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا جی. والد صاحب تو کاف لیگ کے بانی تھے, اور یہ بھی گویا اب کاف لیگ میں گنجائش نہیں تھی, وہ اسی کھاتے میں آئے ہوئے ہیں. انہیں نہیں گلے پڑنا چاہیے, اپنی عزت جو ہے نا بچانی چاہیے. اور مفتاح اسماعیل اس معاملے میں بہت ٹھوس گہرے معلومات رکھتے ہیں, اور گیس اور بجلی کے معاملے میں جو اس حکومت نے غلطیاں کی ہیں وہ اظہر بن شمس ہے. وہ اتنی واضح ہے کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا آسان نہیں ہے. اور عام آدمی تو یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ, وہ کہنے پرانوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ 3 سال گزر گئے, اب تو بس کرو پرانے. چلیں جاتے ہیں, میں ایک شارٹ سا کلپ سنوانا چاہ رہا ہوں جس میں مفتاح اسماعیل صاحب حماد اظہر صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں اور ڈیجٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دور میں آپ کہاں پر کھڑے ہیں, کہ کیسے لے رہے ہیں آپ گیس اور یہ تیل وغیرہ کا, اور جب ہم تھے تو تب کتنا تھا. جی پلے کیجیے گا پروڈیوسر صاحب. کسی نے نہیں کہا کہ ڈرائی ڈاکنگ نہیں ہونی چاہیے. 5 سال بعد ڈرائی ڈاکنگ ہوتی ہے, نہیں کہ 15 سال میں کسی دن رینڈملی کر لو. 5 سال میں ڈرائی ڈاکنگ ہوتی ہے. اس کا کس نے منع کیا ہے؟ آپ ڈرائی ڈاکنگ تو 5 سال سے زیادہ ہو گئے, آپ اس کو ایفیشینٹلی کر لیتے. جس دن آپ کنر پوشاکی کر رہے ہیں اس دن نہیں کرتے. جو دوسری بات کر رہے ہیں وہ پھر غلط فرما رہے ہیں. آج ان کے جو وزیر تابش گور صاحب, جو کہ دونوں ڈویژن چلاتے ہیں ایکچولی ندیم بابر کے بعد پیٹرولیم, آج انہوں نے حکم سرزد کیا ہے پورٹ قاسم میں جا کر کہ کل سے جو پی جی پی ایل کا ٹرمنل ہے اس سے 750 لیں گے.
ان کو کہا ہے کہ 750 ملین کیوبک فٹ آپ روز کی ری گیسیفائی کریں. تو نیب کا مسئلہ کیا ہو گیا, آربیٹریشن کا مسئلہ کیا ہو گیا, کل سے تو کریں گے آپ آج بول رہے ہیں کہ ہمارا صاحب کیا ایسا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں, میں انفارمیشن دے رہا ہوں, صاحب کافی ساری باتیں ہو جائیں گی, اس کا جواب لینے دیں کیونکہ نہیں میں مجھے اگر کائنڈلی مجھے اس کا جواب لینے دیں. جی ہمارا صاحب کیا ایسا ہے, کیونکہ اسد عمر صاحب نے بھی جمعرات کے دن ایک ٹاک شو میں کہا کہ وزیر پاور نے, جو کہ آپ ہیں, انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ دوسرے ٹرمینل سے 750 MMCFD آئے گی, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تابش گور نے بھی آج جا کے کہا ہے. جی کل میری تابش پرسوں ہماری پیٹرولیم ڈویژن میں تابش گور صاحب بھی وہاں موجود تھے, اس پہ بات ہوئی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانونی اس سے مشورہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ اگر اس کو موجودہ لیٹیگیشن کے باوجود, موجودہ نیب کے مسائل کے باوجود اس کو لایا جا سکتا ہے تو اس کو ایکسپیڈائٹ کرا دیا جائے. اس سے ہمیں کوئی 100 سے 150 MMCFD کا فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن کل تک ابھی تک کلیئر نہیں تھا کہ اس کے اوپر قانونی کو راستہ نکلا ہے کہ نہیں. اگر تابش گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ قانونی راستہ نکلا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, گیس کی شارٹیج جو ہے وہ 10-15% اور کم ہو جائے گی. اگر نہیں ہوا تو ہم اس طرح تو میں وزیر توانائی کو یہ انفارمیشن دیتا ہوں, میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے, لیکن ان کی بات غلط تھی. یہ آربیٹریشن کا کوئی مسئلہ نہیں, آج انہوں نے کہا ہے اور کل سے وہ 750 ہو جائے گی. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ 750 آپ کر رہے تھے, میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. آپ جو امپلائی جھوٹ کر رہے تھے کہ وہ تھرڈ پارٹی ایکسس کی آپ لے لیجئے گیس, آپ وہ سکویا 900 کا آیا ہے اس کو چلا لیجئے. آپ لوگ دیکھیں نا, میری بات سنیں, سب کے اندر آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے بہت زیادہ بجلی لگا دی, گرمی میں آپ ہوتے ہیں یار انتظام نہیں ہے گیس کا, گرمی میں کچھ اور کہتے ہیں, سردی میں کچھ اور کہتے ہیں, ہر تھوڑے دنوں بعد وزیر گرمیوں میں کچھ کہتے ہیں جی, سردیوں میں یہ کچھ کہتے ہیں. یہ گرم و سرد چلتا رہے گا اور یہ ملک یوں ہی انشاءاللہ اللہ اس کو سلامت رکھے, اللہ اس کی حفاظت کرے. ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے اور اس کی چلتی ہوئی معیشت کو کئی بار روڑے اٹکائے ہیں, حالات نے اٹکائے ہیں, یا ہمارے اندر مافیا موجود ہوتا ہے, یا کوئی ایسی لابی ہوتی ہے جو ہمیں راہ سے بھٹکا دیتی ہے. اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی. یہی کلوزنگ ریمارک سمجھو جی. یہی کلوزنگ. صحیح ہے, بہت شکریہ سجاد مرزا. بات کیا پروگرام کے وقت اپنے انتظام کو بہت شامل میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت اللہ کے بعد.